السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سیکریٹریٹ صحت کو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اور توہین عدالت کا نوٹس۔ جناح اسپتال کراچی کا خلاف قانون ڈاکٹر سیکریٹریٹ صحت کی رٹ کے لیے کھلا چیلنج بن گیا۔ محکمہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر میں زیر التوا فائلوں کے انبار لگ گئے۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ریٹائر ملازمین کا جمعہ بازار۔ لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال میں گھوست ملازمین کو انتظامیہ ڈیوٹی پر لانے میں ناکام۔ بلاول زرداری کا بیان، سندھ کا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک سے ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بیان لطیفہ بن گیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ ہماری اسکرین پر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سیکریٹریٹ سے سندھ کو توہین عدالت کا دیا جانے والے نوٹس کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، یہ محکمہ صحت سندھ کے اسپیشلسٹ کیڈر کے ENT ڈاکٹر طارق حسن جلیسی ریٹائر کی آئینی پٹیشن پر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، جس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ نے 5 نومبر 2025 کو مقرر کی ہے۔ جناح اسپتال کراچی کے خلاف قانون ڈاکٹر اور ہسپتال کے انتظامی سربراہ پروفیسر شاہد رسول کے معتمد خصوصی کی شہرت کے حامل ڈاکٹر یاسین عمرانی سیکریٹریٹ صحت کے حکم پر عمل درآمد کے بجائے نہ صرف سیکریٹریٹ صحت ریحان اقبال بلوچ کی رٹ کے لیے اس حوالے سے چیلنج بن گئے ہیں کہ کورٹ کی کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروفیسر شاہد رسول نے تو انہیں گزشتہ دنوں باقاعدہ جناح اسپتال سے ریلیو کر دیا ہے، لیکن ڈاکٹر یاسین عمرانی نے تاحال سیکریٹریٹ صحت کے حکم کے مطابق سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال میں نہ صرف جوائننگ نہیں دی ہے بلکہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مترادف سندھ سروسز ٹریبونل میں جا کر وہ قانون کے ایک ایسے جالے میں پھنس گئے ہیں جہاں سے قانونی ماہرین کے مطابق ڈاکٹر یاسین عمرانی کا سیاسی اثر و رسوخ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ صورتحال باب الاسلام سندھ میں قانون کے بجائے سسٹم کی حکمرانی کا وہ شاخسانہ ہے۔ ریحان اقبال بلوچ اپنے ہر دن کو آخری روز تصور کرتے ہوئے ان کے ٹیبل پر ڈاکٹر اسد کھتری نے ذرائع کے مطابق بغیر پہیے والی فائلوں کا انبار لگایا ہوا ہے۔ خاص طور پر ہائی کورٹ کی فائلوں کو زیر التوا رکھنا یا من مانی تشریح کے ذریعے قانون کے اس کھلواڑ کے نتیجے میں ناکام وزارت صحت سندھ نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شرمندگی اور خفت سے بچنے کے لیے ایک بار پھر سیکریٹریٹ صحت کے جلد تبادلے کو عملی جامہ پہنانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب جناح اسپتال کراچی میں چائنا کٹنگ خاتون اکاؤنٹ آفیسر کی محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تعیناتی کے خلاف دفتری ہڑتال نے ہسپتال کی انتظامی صورتحال کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ محکمہ صحت
کہ اسسٹنٹ اکاؤنٹ کی 30 سال سے رکی ہوئی ترقی کے باوجود سیکریٹریٹ صحت نے قانون کو پاؤں تلے رونتے ہوئے 12 سالہ ملازمت کے مشکوک ملازم وہاب اللہ یوسفانی اور ملیریا کنٹرول پروگرام ضلع سانگڑ کے اکاؤنٹنٹ شیر محمد چانیوں کو قانون کے بجائے چمک کے زور پر دونوں مذکورہ اکاؤنٹس آفیسر کی ترقی ریحان اقبال بلوچ کی سیکریٹریٹ شپ کا وہ مبینہ منی میگا اور سیاہ اسکینڈل ہے جس کے بعد سیکشن افسر ریاض احمد رک اور پھر ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کو ہٹانے کے بعد سروس کمیشن کے ذریعے نئے 16 براہ راست بھرتی کیے جانے والے گریڈ صدرہ کے اکاؤنٹس آفیسرز کی بھرتیاں محکمے میں موجود ترقی کے منتظر اکاؤنٹ اسسٹنٹس کے حقوق پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ قانون سے کھلواڑ کرنے والے انشاءاللہ جلد قانون کے شکنجے میں آ کر رہیں گے۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی کے خلاف قانون اکاؤنٹس آفیسر وہاب اللہ یوسفانی یہ بتائیں کہ ریٹائر ملازمین کے جمعہ بازار کے ملازمین کو کس حیث سے تنخواہ ادا کی جا رہی ہے؟ یہ سرکاری ہسپتال ہے یا ٹنڈوالا یار کی اوطاق؟ اسی طرح سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی جو سیکریٹری صحت کے کزن ہونے کے ناطے قانون قاعدے سے مستثنی ہے، وہ گھوست ملازمین کو ڈیوٹی پر لانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ قومی خزانے کے اس نقصان کا حساب ان سے کون لے گا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ آخر میں بلاول کا شکریہ نانا جان ذوالفقار علی بھٹو نے جس کراچی کو میٹروپولیٹن کا درجہ دیا تھا، آج آپ نے اپنی حسن کارکردگی سے اس بین الاقوامی شہر کو موئن جدوڑو بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہر میں لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی جیسے شہری کے لیے اب پیدل چلنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ وہ اپنی ٹانگ میں فریکچر کروا چکے ہیں۔ واقعی آپ نے اپنی کارکردگی کے ذریعے لندن اور واشنگٹن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔